پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا۔ غرور کس بات کا ہے تجھے جبکہ تیری سانس بھی تیرے بس میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشبو سونگے اس کی طرف مائل متوجہ ہو تو وہ بد کردار زانیہ عورت ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا دکھ نہیں سمجھتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یا اللہ کبھی گرنے نہیں دینا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا اچھا موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ درود شریف ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہیں یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہوتا ہے کیونکہ اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے گھر گیا، میں کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیہ لاؤ۔ جب وہ تولیہ لائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس نے اس کو غصہ کی نظر سے دیکھا اور کہا جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی اور جلتے ہوئے تندور کے اندر تولیہ کو پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تولیہ باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائی، میں نے کہا ہاتھ تو صاف کر لیے، مگر حضرت انس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں نے یہ تولیہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ جب سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے، آگ نے اس تولیہ کو جلانا چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ تولیہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے تندور میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا جاتی ہے اور ہم صاف تولیہ کو باہر نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا آنکھ نہیں کھولتی۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ لا کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب یہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ گر جاتے ہیں۔
جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ ہی کو ملتا ہے۔